بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 38۔ ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھلی دروازے، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد طور پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگار رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا، ذرا ادھر ادھر رکھی۔ کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی کہاں گئی؟ احمد بے جھنجھلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئی۔ جو مکفل تھا، یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہی رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں۔ جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے فون پہ کہا۔ پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں کیا؟ ان کے چہرے پہ الجھن ڈر آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے ہول کی انگلی سے چھو کر جیسے کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ساری کھرپٹ، متحرک ہاتھ، سب ٹھہر گیا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کر کے اور باقی واپس جیب میں ڈال دی۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے ہول میں ڈالی اور پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا لب دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی ردم ہو۔ چند لمحے سر کے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اس سے مایوسی ہوئی۔ شاپ پہ اس طرح کا سیف کھولنے میں اس سے کم 50 سے 55 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے کر لیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر رہ گئے۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ او ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے۔ تمہارا شکریہ ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پہ بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے اس بات میں سارا لایا۔ اسکول کارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے۔ احمد شاہ میرے دادا کا نام تھا، میں ان کے ساتھ لگاتا ہوں، مگر آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابے کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سارا لاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس، اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پہ ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا محمد نہیں لگنا چاہیے تھا جتنا وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے۔ اس سے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکا، زرد، بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں۔ سارے چارجز ہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا ہوں تو سوچا
ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں اسکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بہت برا وقت گزارا ہے، میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے ہی بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلا وطنی کی سزا سب سے اذیتناک سزا ہوتی ہے، تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے، کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں، میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں ایک درخت تلے نصب بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز میدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے، بچے اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے بھی انہیں اذیت میں دیکھا۔ مجھے صرف تمہارا خیال ہے، میں اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے۔ بچے، وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی مگر تم اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی چھوڑنے کے قریب نہیں بھٹکنے دیں گے، پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی انا کی مانند ابھی تک دل میں گری تھی۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے، کیونکہ میں غدار کا بیٹا ہوں، غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے، اور اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے، پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کا نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانک دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا ہے، وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نیت پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق ان کو بھی تھا۔ دوپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی، وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس نے اپنے تائی بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئی، لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوئی، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہی پاتا، انطاکیہ میں بڑا سا دلان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا۔ جب وہ پلٹنے لگا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں نوجوانوں میں ہمت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تغموں، بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مان جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے، اور ان میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مور بند کر دیے تھے۔
یہ چند ماہ بعد کی بات تھی، ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء طالبات پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کے اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دلان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے۔ وہ ان کے آثار کو کھولنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے۔ وہ اسے راضی کر لے گا، وہ اس جگہ کی کھدائی کرے گا، پھر جب وہ لوگ اس پاک سپاہی کی نعش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا، شاید اس کی نعش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی سپاہی کو اس کے خاندان کے پاس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے کوئی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نعش آج بھی ویسے ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑے ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، بس ایک گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے ہو جا کر دائیں طرف مڑ جائے تو وہاں سے فوارے والا دلان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آئی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کی دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دلان، مگر وہ دلان کے عین سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے ہیں۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا احساس وسیع آتا اور درمیان میں فارا تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوبصورت سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بال زمین پر آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس نعش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک کھدائی کی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا، انسانی نعش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی، اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتار دیے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک سپاہی کی نعش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی بھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک سپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا، اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز سے اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئی، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی اسی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا، وہ بہت محنت کرے گا، وہ اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں سی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ عشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی تھی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے۔
اور یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا اور اس دن سرخرو ہو جائے گا اور اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنا تمام تر عزم ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کنر گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کرے گا، مگر ماموں کا گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے، اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے سے خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں، تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ۔ وہ سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی، دیکھو ایک نہ ایک دن ان کو پتہ تو لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتی ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہے اور وہ کون ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ ہمارے استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہلکا باب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنز پڑھتے ہیں۔ انقرہ میں سلجوق عمران کے کزن پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہے۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گی، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نم مسکرائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جی ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس کے خاندان میں دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ اس کے حلقہ آباد میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی تو وہ سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے اعتراض برتتے تھے۔ کنر گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کو شاید نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے سب اس کے باپ کا تانا دیں گے تو پھر وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے۔ وہ ان کے بہت قدر کرتا تھا، اور اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی، اور پھر ہر موقع پر رؤف گیلانی نے اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے، اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھی۔ وہ سکندر شاہ کا غدار کا بیٹا تھا، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہ بنائی گئی تھی۔ اب رؤف گیلانی، ان کی بیگم ارسلہ حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا ہوتا یا بتانا ہوتا تو وہ جہان سکندر احمد ہی لکھتا اور بتایا کرتا تھا۔ کنر گیلانی کہتے تھے، مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کے نام سے اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، جیسے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا، اور رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، یہ فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مسلطن ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لے تو ممی کو معلوم ہو جائے، اور ایک دفعہ
فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت اور شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا، انہوں نے وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو کبھی چھان پھٹک نہیں کی تھی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی۔ وہ جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے اور وہاں بھیج دیا گیا جاتا ہے۔ اب اس جاگ کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند، آنکھوں کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بلاخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا۔ پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا، اب اسے امید تھی کہ وہ شاید برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے، گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب اس کے ماضی کا حسین بن کر اس کا ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کو ایک ہی ہدف، ایک ہی شکست، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے۔ ڈیئر نیبرز، جس رات اس سے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں ہر مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کے دانی طرف ایک داڑھ نکال کر جس کی جگہ ایک خاص پلاسٹر کی بنی مصنوعی داڑھ لگا دی، جس میں سائنامائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنامائڈ کنگ آف پوائزن تھا۔ یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا، وہ زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا، مگر اگر غلطی سے نکل گیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹ جائے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ اس لیے تھا کہ کبھی گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اس سے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی اس زہر بھری داڑھ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسر کے سامنے بولنا شروع کرے اور اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کو پیچھے اس جعلی کور کے پیچھے گھڑا جاتا ہے۔ مثلا آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کے نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے اسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا اور آپ کے سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا جس کو بعض دفعہ ایک پھونک سے ہی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کو کور بلو ہونا کہتے ہیں۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے ہیں جو ہمہ وقت جاسوسی سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی وہ 2 ماہ خاموشی سے گھر بیٹھے اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس وہ جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نہ کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ وہ اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ سپاہی کے طور پر یہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر راہ کی تحویل اور تشدد کا کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔
ایک مقامی بینک کے باہر وہ وقت مقررہ پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس نے دوستی تھی، بلکہ وہ بھی اپنے ملک کے ایجنٹ کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھی۔ وقت جہاں سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا، وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوسوں سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پہ اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا اور اس کی جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا۔ جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا۔ پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا اور ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ ایک چند لمحے سے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ راہ کی طویل جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ اس کے لیے بے ہوش ہوتے باوجود گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا، اور وہ اتنے سارے اہلکار تھے، وہ اکیلا تھا، وہ ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک افیسر نے اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پر لگی ٹیپ اتاری، پلاس کے قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باڑی باڑی کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کے ہر انٹیلیجنس میں پایا جاتا ہے۔ سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے وقت وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے ہی کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریباً 60 قدم وہ ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے گئے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ طریقے سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ سامنے میز پر ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پر ہینٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار پہ شیشہ لگا ہوا تھا۔ جہاں نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا، اسے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرح سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا۔ لیکن جو آفیسر اور سائیکاٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوئے تھے، وہ اس شیشے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے اور ان کے جیلوں سے مردہ یا پاچ ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاک سپاہی پاکستان جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ بتا دے، اس صورت میں اس کے ساتھ رعایت برتی جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پر عمل میں آئی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف تھے کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو سمگلر والا کور تھا، یہ کہ وہ ایک سمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پنسوایا ہے، وہ کور اسے مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی سمگلر ہے، ہم ہمارے باپ دادا اور ہماری تربیت کرتے ہیں، اس نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا تھا۔
मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक मौका और देता हूँ, एक रौबदार अफीसर ने गुस्से से कहा था। बताओ, भारत किस लिए आए हो? हीरोइन स्मगलिंग करने के लिए। अफसर उठा और वो शय उठाकर अपनी कुव्वत से इसके कमर सर पे मारी। 1 2 3 पूरी 3 ज़रबों के बाद इसका दिमाग जैसे घूम गया। वो सर के पिछले हिस्से में पड़ने वाली बदतरीन ज़रब थी। हाँ, अब बोलो, किस लिए आए हो? तुम्हारी माँ से मिलने। एक दफा फिर इस आदमी ने इसके सर पे वो चीज मारी। ऐसे लगता था जैसे खाल तक कट गई हो। अजियत ही अजियत थी। वो कुर्सी पे पीछे बंदे हाथों के साथ आंखें सख्ती से नीचे जरा सा कह रहा था। दर्द, तकलीफ, जलन। अब बताओ, किस लिए आए हो? वो फिर से पूछ रहे थे। हर बार इसने वही जवाब दिया और अनगिनत दफा इसने सवाल दोहराया और इतनी ही ज़रबें इसके सर पे पड़ी। फिर वो बेहोश हो गया था। जब होश आया तो वो वापस अपने सल में ज़मीन पे लेटा था। सर इतना दुख रहा था, लगता था अभी फट जाएगा। कनपटी के करीब से खून निकल रहा कर चेहरे पे जम गया था। सर में गोमड़ और जिस्म पे कई जगह नील थे। जैसे इसके बेहोश होने के बावजूद इन्होंने तशद्दुद ख़त्म नहीं किया था। इसने आंखें बंद की तो वक्त जैसे कई बरस पीछे इस्तांबुल पहुंच गया। वो हाथ से पकड़ी रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों करके बगलों की तरफ उछालते हुए समंदर किनारे चढ़ रहा था। दादा भी साथ थे। वो हमेशा की तरह आगे निकल गए थे। फिर एकदम वो पीछे मुड़े और इसे देखकर मुस्कुराए। कल तुम्हारी माँ की सालगिरह है, इसे तो याद भी नहीं होगा। हर वक्त माँ कामों में जो उलझी रहती है। यूं करते इसके लिए कोई तोहफा ले जाते हैं। ठीक इसने इस बात में सारा लाया, मगर इसको बताना मत, कल इसे सरप्राइज देंगे। नहीं बताऊंगा ना। फिर रुक कर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जहान? जहान ने आंखें खोली। ठंडे फर्श पे दुखते जिस्म को इसने महसूस किया और धीरे से बड़बड़ाया, मुझे राज रखने आते हैं दादा। इसका वो बदतरीन दर्द भी जो फिर हमेशा इसके साथ रहा था, इसके आगाज इसी जेल से इसी रोज हुआ था। फिर चंद घंटे बीते तो एक डॉक्टर आ गया। इसने इसके जख्मों में दवा लगाई, खाने को एस्पिरिन की 2 गोलियां दी और चंद मजीद दर्द की दवाएं इस ईंट के साथ रख दी जिसकी तकिया बनाकर वो आंखें मोड़े फर्श पे लेटा था। रात में वो डॉक्टर दोबारा आया। इसकी बार इसकी मौजूदगी में वो चंद तफ्तीशी एहलकार इसे अपने मखसूस कमरे में ले जाने के लिए आए तो डॉक्टर ने इन्हें सख्ती से झिड़क दिया। तुम देख नहीं रहे इसका सर कैसे जख्मी है? मुझे इसको जिंदा रखने का हुक्म है। मैं इसको जिंदा रखूंगा, अपनी तफ्तीश बाद में करना। आज तुमने मजीद इसको टॉर्चर किया तो वो मर जाएगा। जहां ने जरा की जरा आंखें खोलकर डॉक्टर को देखा जो इन एहलकारों पे गुस्सा हो रहा था। वो बड़बड़ाते हुए वापस हो लिए। डॉक्टर अब तासर से सर झटक कर इसके सर की पट्टी करने लगा था। ये इंसान नहीं, ये दरिंदे हैं। साथ ही जरीलब अंग्रेजी में कह रहा था। जहान बस अपनी निढाल नीम आंखों से इसे देखता रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। फिर वो इसके करीब झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं मुसलमान हूँ। अगर तुम्हें कुरान या जैनमाज चाहिए तो इसका बंदोबस्त भी करूंगा। जहान चंद लम्हे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम मुझे सूरतुल ईमान ला कर दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पूरा कुरान मंगवा देता हूँ। मंगवा दो। वो होले से मुस्कुराया और आंखें फिर से मूंद ली। क्या मुसलमान था ये डॉक्टर जिसे ये तक मालूम न था कि कुरान में अल ईमान नाम की कोई सूरत नहीं है? गधा ना हो तो वो जानता था कि ये मुजरमों, खुसूसन जासूसी के मुजरमों की तफ्तीश का पुराना तरीका था। एक अफसर अपने बेहद सख्ती और टार्चर करता है जबकि दूसरा आपकी तरफदारी करता है, खुद को आपका हमदर्द साबित करता है, ताकि ऐसे हालात में जब इंसान को अपने करीब कोई नजर ना आए तो वो खुद को मदद के लिए आने वाला फरिश्ता साबित करे और अहम मालूमात उगलवा ले। बहरहाल इससे उर्दू तर्जमे वाला कुरान, नमाज वाली टोपी और जय नमाज ला दी गई थी। वजू का पानी भी दिया गया था। ये इस काल कोठरी का वाहिद रोज था, वरना वो 2 दिन बाद तरीक था। अपने मुल्क से दूर एक दुश्मन मुल्क में दुश्मनों के दरमियान जख्मी होकर कैद रहना, ये इस दुनिया का सबसे तकलीफ दे अमर था। वो रोजाना इसकी तफ्तीशी कमरे में ले जाते। कभी बाजों के दरमियान राड फंसा कर दीवार से लगा कर पीटा जाता, कभी उल्टा करके गर्म पानी की बाल्टी में सर डबो दिया जाता। इसके पास कहने को एक बात थी, आई एम नॉट अ स्पाई। आज की किसके लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली किसके साथ जल्द हाजिर होंगे।